بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن آپ اچھا کہہ سکتے ہیں، لیکن انٹراڈے والوں کے لیے اور جو سوئنگ والے ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں جنہوں نے نئی بائنگ کرنی ہے۔ تو پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیپلیپی پہ آج زیادہ زور دینا پڑے گا تاکہ سمجھ آ سکے کہ یہ سارا جو ایک سین بن رہا ہے انڈیکس میں یہ کس چیز کو لے کے بن رہا ہے یا کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی آج اوپننگ کی بات کریں تو 504 پوائنٹ کے ساتھ انڈیکس کی اوپننگ تھی پازیٹیو میں۔ اس کے بعد انڈیکس نے 446 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ آپ کو لو لیول دکھایا تھا 1,20,896 کا۔ ہائی کی بات کریں تو انڈیکس نے آج جو پرانا پریویس اس کا ہائی تھا 1,20,796 کا، اس کو بریک کیا اور ایک نیا ہائی لگایا 1,21,882 کا۔ آل ٹائم ہائی پہ انڈیکس نے گین کیے تھے 1432 پوائنٹ۔ انڈیکس کی کلوزنگ کی اگر بات کریں تو وہ 1,21,798 پہ رہی، جدھر انڈیکس نے 1347 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 292 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ یہ پچھلے سیشن سے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن لاسٹ سیشن سے کم ہے۔ لاسٹ سیشن میں 315 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ کل جب ہم نے فیپلیپی دیکھا تھا اس میں انشورنس کمپنیوں کی بائنگ تھی تقریباً 9 ملین کی اور انڈیویجولز کی سیلنگ تھی تقریباً $5.5 ملین کی۔ تب ہی آپ کو بتایا تھا کہ صبح یہ انڈیکس کو ایک نیا ہائی لگوائیں گے اور پھر اعتماد بحال کروائیں گے انڈیویجولز کا اور وہاں پہ جا کے مال دیا جائے گا۔ تو اس لیے بات کیا ہے کہ زیادہ زور آج فیپلیپی پہ دیتے ہیں۔ پہلے فیپلیپی آئے تو اس پہ پھر دیکھیں گے کس کی بائنگ سیلنگ ہے، اس کے اکارڈنگ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا سچویشن بن سکتی ہے۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک اگر دیکھیں تو ایس ایس جی سی میں اور ایف ایف ایل میں ایک جیسے والیوم ٹریڈ ہوئے 51 ملین کے، اور ایف ایف ایل میں جو بائی کافی دیر سے سٹاک تھے 17 روپے پہ، 17.5 پہ، 16.90 پہ، ان کو آج نکلنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں کے ای ایل، آئی سی، آئی بی ایل، ایف اے بی ایل، بینک آف پنجاب، این بی پی، ٹریٹ، ڈبلیو ٹی ایل، بی بی ایف ایل اور فیصل بینک نے بھی آج بہت دیر کے بعد اپنا جو پریویس ہائی تھا تقریباً 58 کا اس کو بریک کیا اور کیپ پہ کلوز ہوا۔ ویسے بھی ایف اے بی ایل اچھا سٹاک ہے، 50 روپے کا سٹاک ہو کے ہر کوارٹر پہ آپ کو 2 روپے، 2.5 روپے، 2.25 روپے ڈیویڈنڈ دیتا ہے، تو اس میں بہت سی ٹریڈنگ ہم نے کی۔ اور جب یہ 48 روپے پہ موو کر رہا تھا تو پریمیم گروپ میں بھی، فری گروپ میں بھی اور اپنے ویڈیوز میں بھی بتاتا رہا ہوں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے لیڈ کیا اور سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 666 پوائنٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹیکنالوجی سیکٹر، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز، سیمنٹ، پاور جنریشن، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، انویسٹمنٹ بینکس۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو انجینئرنگ ہے، اس کے بعد آٹو موبائل، بسلینیس، فوڈ، کیمیکل اور باقی سب نے 2-2، 4-4 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ایم بی پی رہا، اس کے بعد بی اے ایچ ایل، سسٹم، لگ، ایم سی بی، پیکیجن پاور، ایف ایف سی، پی پی ایل، ایف اے بی ایل، بی اے ایف ایل، او جی ڈی سی، ایچ بی ایل، سی ایچ سی سی ایل، اے کی بی اور اس کے بعد اینگرو۔ نیگیٹو پوائنٹ میں اگر دیکھیں تو تھوڑے تھوڑے سے پوائنٹ لوزر ہیں جس میں ایچ ایم بی ہے، اس کے بعد پول، این اے ٹی ایف، اور این اے ٹی ایف پچھلے 2-3 دن سے موو دے رہا تھا، کل پرسوں 2 دفعہ اس کو کیپ بھی لگا تو آج اس میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی۔ بگ برڈ کے طریقہ کار کو دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بگ برڈ کو چلانا چاہتے ہیں یا کہہ لیں چپکانا چاہتے ہیں یا اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کل پرسوں مٹیریل انفارمیشن ان کی آئی تھی کہ انہوں نے اپنا سولر پلانٹ جو لگا رہے ہیں، ایک تو وہ اس کی پازیٹیو نیوز کہہ لیں۔ اس کے بعد آج پھر ان کی مٹیریل انفارمیشن تھی کہ علی بابا کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے پازیٹیو نیوز تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ علی بابا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے انٹرنیشنل سطح پہ جائیں گے تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا فیوچر میں اس بگ برڈ کمپنی پہ۔ اس کے بعد پریما کی بھی آج مٹیریل انفارمیشن آئی جس میں اس نے سکوک بانڈ کی پیمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی۔ دیکھا جائے تو یہ نیوز بھی اس کے لیے پازیٹیو تھی، لیکن جب یہ نیوز آئی تو یہ موو کر رہا تھا 46.11 پہ اور یہ اناؤنسمنٹ آنے کے بعد یہ جو مٹیریل انفارمیشن تھی یہ آنے کے بعد یہ صرف گیا تھا 46.70 پہ، تو جیسی موو اس کو دینی چاہیے تھی اس خبر پہ ویسی اس نے موو دی نہیں۔ آج کا انڈیکس تھوڑا سا اچھا موو کر گیا تو فیپلیپی آج ذرا لیٹ ہے، 45-47 کچھ ہوگا آگے پیچھے۔ جب بھی ہمارا انڈیکس اچھا موو کرتا ہے یا برا موو کرتا ہے پتہ نہیں ہمارا فیپلیپی کیوں لیٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان میں ٹھیک مارکیٹ کلوز ہونے کے 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد فیپلیپی آ جایا کرتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، کیا منجو ٹھوکتے ہیں اس کی۔ اس کے بعد کوئی بھائی آج پوچھ رہے تھے، ایک بھائی تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ آٹو سیکٹر کیوں نیچے سے نیچے جائی جا رہا ہے۔ تو دیکھیں بجٹ میں آٹو پالیسی جو ہے وہ کچھ ایسی نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ اچھی مانی جاتی ہو یا جس کا بہت بڑا بینیفیشری ہو آپ کو آٹو سیکٹر۔
تو آئندہ جو 25-26 کا جو بجٹ بن رہا ہے اس میں نئی آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں. پہلے پرانی پالیسی میں یہ تھا کہ آپ جو پرانی گاڑی باہر سے امپورٹ کر سکتے تھے وہ 3 سال سے پرانی نہیں کر سکتے تھے. اب 2025 چل رہا ہے تو 2022 ماڈل کی گاڑی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں, اس سے پچھلی نہیں کر سکتے. تو اس کا یہ تھا کہ ایک تو باہر سے جو گاڑی منگواتے تھے وہ آلریڈی مہنگی پڑتی تھی. اب 22 ماڈل گاڑی آپ باہر سے منگوائیں گے, وہ امپورٹ کی اور باقی جھنجٹ کریں گے, تو اس سے اچھا تھا عوام کہتی تھی چلے ادھر سے لے لیتے ہیں, یا نہیں کو پریفر کرتے تھے کہ تھوڑا ڈفرنس تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی پالیسی میں جو 5 سال سے پرانی گاڑی ہے وہ بھی آپ لا سکتے ہیں یا 5 سال کی لا سکتے ہیں. تو جب آپ باہر سے 2017 ماڈل کی گاڑی لا سکتے ہیں, 2020 ماڈل کی 2020 ماڈل کی 2019 ماڈل کی گاڑی لا سکتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے جو اسمبل گاڑیاں یہاں پہ لوکل اسمبل, اس سے وہ سستی پڑے گی. ایک تو وہ عام پبلک میں جو عام لوکل بندہ ہے جو مڈل کلاس ہے وہ بھی افورڈ کر سکے گا. تو اس سے ایک تو یہ امپیکٹ ہے کہ جو لوکل اسمبل گاڑیاں اس پہ امپیکٹ پڑے گا, باہر سے امپورٹ ہو کے آئیں گی, اس کی سیل کم ہوگی. دوسرے نمبر پہ یہ جو لوکل گاڑیاں پہلے ان پر جو آپ کا GST لگتا تھا وہ تھا تقریباً 12.5%, اور آگے نئی بجٹ پالیسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑھا کے کریں گے 18%. تو یہ دو پریشر ہیں جو کہ آٹو انڈسٹری پہ ہیں, جو تلواریں ہیں دو لٹک رہی ہیں. اس میں اگر تو کوئی نرمی کی جاتی ہے یا ان میں سے دو میں سے ایک چیز نہیں لگائی جاتی فائنل بجٹ میں, یا پھر بجٹ ریویو جب جاتا ہے, جب اناؤنس ہوگا بجٹ, اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں, اس کے بعد کچھ 1-2 چیزیں ٹھیک بھی کر دی جاتی ہیں, تو اس میں اگر کوئی ریلیف ملتا ہے یا ان دونوں میں سے ایک چیز ہٹتی ہے تو کچھ اس کا ایک اچھا امپیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں آٹو انڈسٹری پہ. ادروائز یہ دونوں چیزیں ہو گئیں, ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی اچھا سکھ کا سانس لے گا آپ کا آٹو سیکٹر. آج کے سیشن کا اگر فیپلی دیکھیں تو میری اور ڈاکٹر صاحب کی بحث ہو رہی تھی دن کو. آپ بحث کہہ لیں یا ڈسکشن کہہ لیں کیونکہ یہ لائٹر نوٹ میں تھا. تو میرا یہ خیال تھا, میں نے یہ اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میں نے کہا آج انڈیویجولز نے بائی نہیں کیا ہوگا, کیونکہ اب انڈیویجول سیانہ ہو چکا ہے. ہم کافی باتیں کرتے ہیں اپنے گروپس میں, یوٹیوب پہ کرتے ہیں, چلے تھوڑے دیکھنے والے ہیں لیکن کچھ پرسنٹیج تو ہے. اس کے بعد باقی بھی انڈیویجول کو اب سیانہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ پینک سچویشن میں پہلے اتنا پینک تھا, پینک میں وہ مال دیتا تھا, اور اب بریک آؤٹ ہو رہا ہے, انڈیکس اب آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے, تو یہاں پہ انڈیویجولز کو بائی نہیں کرنا چاہیے. کل بھی اس نے بائی نہیں کیا تھا, سیل کیا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیویجولز اتنا بیوقوف ہوگا کہ آل ٹائم ہائی پہ آگے بائی کرے گا. لیکن آج کا فیپلی دیکھ کے میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے, اور اس انڈیویجولز کو کبھی بھی عقل نہیں آ سکتی. آپ کسی پیپر پہ لکھ لیں. فیپلی میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بڑی بائنگ ہے آج وہ انڈیویجولز کی ہے 5.74 ملین کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کمپنیز ہیں جنہوں نے 4.54 کا بائی کیا. اس کے بعد بروکر ہے جس نے 1.08 کا بائی کیا. اس کے بعد بینکس ہے جنہوں نے 0.11 ملین کا بائی کیا. سیلنگ میں سب سے جو بڑی سیلنگ ہے وہ میوچل فنڈز کی ہے 3.20 ملین کی. اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے بیچا 2.52 ملین کا, ادر آرگنائزیشن نے بیچا 2.39 ملین کا, اور اس کے بعد فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 2.27 ملین ڈالر کا, اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا 1 ملین ڈالر کا. اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی اگر آپ سیلنگ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ہے, اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو اٹھایا ہے سب سے زیادہ بینکس نے. اس کے بعد اگر انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی جو زیادہ بائنگ ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہے, تقریباً 3 ملین کا صرف فوڈ کو بائی کیا ہے انڈیویجول نے. اب فوڈ میں آپ FFL کو لے سکتے ہیں, اچھے والیوم آئی ٹریڈ ہوئے FFL میں, لیکن ان کی عقل کا اندازہ کریں کہ جب یہ 14 روپے کا مل رہا تھا, 12 روپے کا, 13 روپے کا مل رہا تھا, تب کیوں بائی نہیں کیا؟ پھر 15 پہ بائی نہیں کیا, 15.80 پہ بائی نہیں کیا, 14.80 پہ بائی نہیں کیا جہاں پہ لینا چاہیے تھا. اس کے بعد 16.30 کی اس کے پاس ریزسٹنس تھی, وہ اس نے بریک کی اور آپ اس کو لینے پہ آ گئے. اب پھر آپ لے کے بیٹھ رہے. مجھے کئی بندے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو 17 روپے پہ سٹاک تھے, جو 16 کچھ پہ سٹاک تھے, آج انہوں نے بیچا اور اپنی جان چھڑوائی. انہوں نے جان چھڑوائی, یہ نئے آگے جان پھنسوانے کے لیے. تو یہی چیزیں کل پرسوں سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا آپ ہائی سائڈ پہ جا کے انڈیویجول پھنسے گا. تو پورا فیپلی اگر دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ آگے تھوڑا سا یہ اور سسٹین کر کے رکھیں گے یہاں پہ انڈیکس کو, اور یہاں پہ مال دیا جائے گا, اور اس کے بعد نیچے جائیں گے, اور یہی انڈیویجولز اپنا لیا ہوا واپس کریں گے آپ کو. اچھا, اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کی بات کریں تو فرٹیلائزر سیکٹر سٹل اچھا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے, اس میں بینکس کی بائنگ ہے, اس میں بروکر کی بائنگ ہے, اس میں انشورنس کمپنیوں کی سب سے زیادہ بائنگ ہے 1.13 ملین ڈالر کی, اور کل پرسوں انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا تھا 5 ملین ڈالر کا فرٹیلائزر میں. تو فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے آپ کو نیکسٹ آگے کی موو دے سکتا ہے, اور یہ لیں گے دیکھیے گا انڈیویجولی. جب یہ بریک آؤٹ دیکھیں گے
कि एंग्रो का इसका इफर्ट का ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसको लेने पे आएंगे। एफएफसी देख लें कब नीचे बेचारा जलील हो रहा था 300 कुछ पे, 22 पे, 20 पे, 30 पे, किसी ने नहीं पकड़ा। अब जब 300 से ऊपर 96 को जाकर टच करेगा, 400 को करेगा, तो फर्टिलाइजर वहां पे इंश्योरेंस कंपनियां देंगी इंडिविजुअल्स को। तो थोड़ा सा वाइजली काम करें, चीजों को देखभाल के चलें। प्रीमियम ग्रुप में भी हम ये कहते रहे हैं कि अभी हम स्विंग ट्रेड कॉल नहीं देंगे, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद काम करवाया जाएगा। स्विंग हम देखेंगे कहां पे चीजें आपको उठवानी है, वहां पे उठवाएंगे। लेकिन ये जो अब करंट सिनेरियो है, इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं जिस चीज में वॉल्यूम आते नजर आते हों, जिसमें आपको लेवल पता है कि ये ठीक लेवल है। जैसे कि आज हमने पीएसओ के साथ किया था, उसमें हमने 6, 7, 8 रुपए की मूव ली और निकल गए। तो जो भी भाई इंट्राडे करना चाहते हैं, मौत को छू के टक से वापस आना चाहते हैं, वो भी, और जो आराम से काम करना चाहते हैं, जो स्विंग सिग्नल्स पे काम करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी दोनों बड़े इत्मीनान के साथ हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।